اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورة البقرہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 217 کی تلاوت کی ہے، جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے حبیب علیہ السلام آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مقدس مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتل کرنا کیسا ہے، لڑائی کرنا کیسا ہے۔ تو اس کا پس منظر میں عرض کر دوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کچھ سواروں کو، تقریباً 8 سواروں کو ایک خط دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر 2 دن بعد اس خط کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط کھولا تو اس میں نبی علیہ السلام نے ہدایت فرمائی تھی کہ بطن نخلہ میں قریش کا ایک قافلہ گزرے گا، ذرا اس کی خبر رکھنا، اس کی ذرا دیکھ بھال کرنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ اتفاقی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے جب خط کھولا اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں پہ قریش کا قافلہ ملا۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ یہ جمادی الآخر کی آخری تاریخ ہے، یعنی 29 تاریخ ہے، اور اگلے دن رجب شریف شروع ہو جائے گا جو محترم مہینہ ہے جس میں قتال وغیرہ ہر طرح کا یہ معاملات منع ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس قافلے پہ حملہ کیا اور ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا، تو جس پر کفار نے، اور اتفاقی بات ہے کہ وہ پہلی تاریخ ہو چکی تھی مگر ان کو علم نہیں آیا، جس پر کفار نے مسلمانوں پہ اعتراض کیے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، مگر محترم مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے۔ تو پھر وہ اعتراض آپ علیہ السلام تک پہنچا، جس میں اللہ نے اسے بیان فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مقدس مہینے میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی اعتراض کے طور پہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل قتال فیہ کبیر، اے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک اس میں قتال کرنا واقعی ایک بڑی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ مراد یہ ہے وصد عن سبیل اللہ، مگر اللہ کی راہ سے روک دینا، یعنی جس نے مسلمانوں کو ان لوگوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا کفار نے، وکفر بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، اس کے دین کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک دینا یا مسجد حرام کا کفر کرنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یعنی مسلمانوں کو ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام باتیں اللہ نے دلیل کے طور پہ ان کو جواباً فرمائی کہ اکبر عند اللہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک قتال کرنے سے زیادہ برا ہے۔ تو یہاں پر فرمانے کا ان کو توجہ دلانی تھی کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو مسلمانوں پہ، تمہارا اعتراض بیجا ہے، یہ اعتراض تو وہ کرے کہ جس کا دامن صاف ہو، تم تو ان سے بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جہاں تک قتل کرنے کا تعلق ہے ٹھیک ہے بری بات ہے، لیکن اس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطا ہوئی تھی کہ وہ سمجھے کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے بلکہ جمادی الآخر ہے، تو ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمائے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، لیکن فتنے بازی کرنا، فساد پھیلانا، یہ اللہ کے نزدیک قتل سے زیادہ برا ہے۔ اب فتنے سے مراد یہ ہے کہ کفر کرنا، قتال تو پھر بھی کبھی جائز ہو جاتا ہے لیکن کفر کسی حالت میں جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا خود اور فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ کافروں کے دل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو۔ تو ان کی طاقت اگر ان سے بن پڑے تو مسلمانوں کو واپس سے کفر کی طرف لے جائے، مگر اللہ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی الحمدللہ۔
تو مسلمانوں کو نہ پھیر سکے، بلکہ اللہ نے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو غلبہ ہوا کہ مکہ شریف مسلمانوں نے نہایت احترام کے ساتھ فتح فرما لیا۔ تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر اللہ جل شانہ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو کوئی بھی مرتد ہو جائے، جو اپنے دین سے پھر جائے، فیموت، اور اسی حال میں وہ مر جائے، وہ کافر، تو وہ کافر ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے کفار کا حکم بیان فرمایا تھا، اب کافر ہی کی ایک قسم مرتد ہوتا ہے جو پہلے اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے، تو یہ بھی کافر کی قسم ہے، تو اس میں یہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ جو بھی دین اسلام سے پھر جاتا ہے اور پھرنے کے بعد توبہ نہ کرے، درحال یہ کہ اسی حالت میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونا یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال کی کوئی نیکی ان کو نہیں ملے گی، نیز یہ کہ ان کی تمام جو تعلقات رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، مسلمانوں سے ان کا سلام کلام طعام وغیرہ ہر چیز منع ہو جائے گی، یہ وراثت میں کسی کے حقدار نہیں ہوں گے، نہ کوئی ان کی وراثت کا حقدار ہوگا، ان کی بیویاں ان کی نکاح سے نکل جائیں گی، ان سے کسی قسم کا محبت کا تعلق رکھنا شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کے تمام معاملات ضائع کر دے گا، والآخرت، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آخرت میں ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جو مستقل کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا شروع سے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیکیاں کرتا ہے اور بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن جو مرتد ہوتا ہے تو اس سے سابقہ تمام کے تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ فرمائے کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ مرتد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں یہ سختی ہے، تو یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ اسلام میں یہ سختی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی منظم ملک میں جب اس کا کوئی شہری اس کے خلاف جاسوسی کرتا ہے اور اس کے مفادات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ لوگ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر جاسوس کے لیے سزائے موت کا حکم رکھتے ہیں، اور دنیا کے تمام تہذیب یافتہ معاشروں میں یہی ہے، وہ یہی کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کریں تو ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، پہلے اپنے اعتراض کا جواب چکائیں تو پھر اسلام پہ اعتراض کریں۔ فرمائے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مسئلہ بیان کر دیا، حضور نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، تمہیں یہ رجب کے پہلے دن میں غلطی سے تم نے ان سے قتال کیا تھا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، لیکن تمہیں تمہارے عمل کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے یہ دل کو خوش کرنے کے لیے آیت طیبہ نازل فرمائی کہ جو کام بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اگر اجتہادی طور پہ کوئی خطا ہو جائے تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمائے کہ بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ یعنی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور اس طرح کے جو بھی مسلمان ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ امید رکھنے میں اشارہ کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امید کے مطابق انہیں عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اجتہادی خطا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور مزید یہ کہ اس پر رحم فرمائے گا، یعنی ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب علیہ السلام، صحابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض نے سوال کیا تھا، یہ سوال سبھی کی طرف سے تھا، کیونکہ شراب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے بچے تک کو لوگ شراب پلاتے تھے، ہر معاملے میں شراب ان کے عام تھی۔ تو اسلام نے شراب جیسی قبیح چیز کو منع فرمایا، مگر حکمت کے ساتھ منع فرمایا، ایک دم سے ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ تدریجاً گریجولی ان کی عادت چھڑائی، عادت چھڑانے کے بعد مختلف ٹائم پہ پابندیاں لگائیں، پابندیاں لگانے کے بعد پھر یکسر ان کو منع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں مکہ معظمہ ہی میں ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا تھا
کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، گیمبلنگ کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے حبیب علیہ السلام آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑے بہت لوگوں کے منافع بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن منافع بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ مزید وضاحت فرما رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا دونوں کا گناہ ان کے نفع سے فائد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شراب کو ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر دنیا کے بہت سارے اقوام اس میں ملوث ہیں، بلکہ اسلام کو چھوڑ کے دنیا کے دیگر تمام اقوام کو ہم دیکھتے ہیں تو سب کے سب اس میں گھرے پڑے ہیں، اور اس کے مختلف طور پہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کا فائدہ سے مراد قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کو بیچنے سے، خریدنے سے نفع لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو پینے کے بعد تھوڑی دیر کے سرور حاصل ہو جاتے ہیں، پھر بعض یہ کہ لوگ کہتے ہیں اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے رنگ صاف ہو جاتا ہے، اس قسم کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور اس کا نقصان زیادہ کس طرح سے ہے کہ اسے الخبائث قرار دیا گیا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہم نے دیکھے ہیں جو شراب کا نشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ یورپ امریکہ میں اگر آپ کو جانا ہو، سیٹرڈے اور سنڈے کے دنوں میں تو لوگ شراب کے نشے میں مرد عورتیں دھوت روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنی ذات تک کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس نشے کی حالت میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہم نے لوگوں کو دیکھا، مارتے پیٹتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ شراب وقتی طور پہ تو سرور دیتی ہیں لیکن آدمی کو کاہل کر دیتی ہے، بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں عام طور پہ لیور سروسس ہوتا ہے، لیور انسانوں کا بڑھ جاتا ہے، جگر بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ شراب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے سارا کا سارا معاملہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اسی طرح جوئے کو دیکھ لیجئے کہ جوئے میں ظاہری طور پہ انسان کو کچھ نفع حاصل ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ مال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کی نفسیات کو مستقل طور پہ خراب کر دیتا ہے یہ جوا، اور دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جوئے کے عادی ہوتے ہیں وہ کام کاج سے منہ موڑ لیتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، یہاں تک کہ جوئے کے لیے جوئے کی جیت کی امید میں اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جوئے پہ لگا دیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی 4 باتیں بہت پسند ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جعفر وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جاہلیت ہی سے شراب سے نفرت کرتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ یہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ اپنے غیر کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے، اور معاذ اللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان واقعی اپنے غیر کی تمیز ختم کر کے شہوت میں سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میری عقل تیز ہو، تو اس لیے میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسری بات یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر کے ہیں، یہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس لیے میں نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ اور ایک یہ کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے نفرت ہے کہ جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے، اس لیے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک یہ کہ زنا سے مجھے شدید نفرت ہے کہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے، اور میں اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی خوبیوں میں شراب کے حوالے سے نفرت کو بھی بیان فرمایا جو اللہ کو پسند ہے یہ عادتیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے سوال تھا، کیونکہ جب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سوال کیا۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہم سورہ بقرہ شریف پڑھ رہے ہیں اور اس میں مختلف مقامات پہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل فرما رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اسی طرح نماز کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر آگے اس میں آئلی قوانین کے حوالے سے طلاق اور نکاح کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، میاں بیوی کے جو تعلقات ان کو بیان فرمایا۔ تو دراصل سورہ بقرہ شریف ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں اللہ جل شانہ نے مختلف احکام کے پھول چن دیے ہیں۔ تو جہاں پر انسانی معاشرے کو جس خوشبو کی ضرورت ہے، جس پھول کی ضرورت ہے،
تو انسان اس پھول کو سونگھ سکتا ہے، یعنی اس کی خوشبو لے سکتا ہے، اس کے احکام کو لے کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی آیت بے ربط نہیں ہے، ہر آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا اور جوئے کے بارے میں منع فرمایا، تو چونکہ اس لیے اس کا پچھلی آیت سے یہ تعلق ہوا تھا کہ پیچھے اس چیز کا بیان ہوا تھا جو انسان کی اخروی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ارتداد کا، کفر کا، اور یہاں پر ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو انسان کی ظاہری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی شراب اور جوا اور پورے کے پورے انسانی معاشرے کو برباد کر دیتا ہے یہ۔ تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اب اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ کیونکہ انسان شراب پہ خرچ کرتا ہے، جوئے پہ خرچ کرتا ہے، جو فضولیات ہے، جو لا یعنی چیزیں ہیں۔ تو اب صحیح خرچ کیا ہے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو اس کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ حبیب علیہ السلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل العفو، یعنی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام پر یہ فرض تھا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کی آمدنی میں جتنا بھی مال ہو وہ سب کا سب لوگوں میں خرچ کر دیا جائے۔ بعد میں پھر زکوٰۃ کا حکم آیا کہ اپنی ٹوٹل کمائی میں سے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دے دیا جائے، تو یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن ابتدا میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، مالی طور پہ کمزور تھے، تو اس وقت یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنی کمائی کو بچا کے مت رکھو لیکن دیگر مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے معاملوں میں غور و فکر کرو۔ تو یہ حکم دینے کے بعد پھر ایک اور صحابہ کرام کی جانب سے سوال کو بیان کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے حبیب علیہ السلام یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ تو چونکہ وہاں پر خرچ کرنے کا معاملہ آیا تھا کہ خرچ کہاں کہاں کیا جائے، تو ایک تو یہ بتا دیا کہ ضرورت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ اب اس کی کیا مد ہے، کس صورت میں کس انسان پہ خرچ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم تمہارے مال کے حقدار ہیں، تو اس لیے یتیموں پہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ تو قل اصلاح لہم خیر، اے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ان کے بھلائی کے کام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ اصل میں یہ آیت طیبہ اس لیے نازل کی گئی، صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ اتار رہے ہیں، تو اس وقت تمام صحابہ کرام خوف خدا سے ڈر گئے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، یتیم کا کوئی پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے تو جہنم کی آگ ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے پھر یتیموں کے کھانے وغیرہ الگ پکانے شروع کر دیے، ان کے تمام حساب کتاب الگ کر دیے، جس سے ایک تو مسلمانوں کو دقت بہت زیادہ پیش آئی، پھر کیونکہ ہر ایک کو پھر اکاؤنٹنٹ چاہیے ایک سارے کے سارے معاملات کو مینٹین کرنے کے لیے، جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ یتیموں کے لیے جب الگ کھانا پکتا تھا تو اس میں سے بعض کھانا بچ جاتا تھا، جو یتیم نہیں کھا پاتے تھے تو وہ سڑ جاتا تھا، پھینکنا پڑ جاتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بارے میں اس حکم بیان فرمائیے کہ ہم یتیموں کا معاملہ کس طرح نمٹائیں، کس طرح سمجھائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کو ذکر کیا کہ وہ آپ سے یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان کے بھلائی کے کام کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو گے تو بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو پہچانتا ہے اور کون صلح کرنے والا ہے اس کو جانتا ہے۔ تو اب چونکہ بعض لوگوں کی نیت اس میں یہ ہو سکتی تھی کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر اپنے اوپر سارا کا سارا خرچ کر لیا جائے اور قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا جائے کہ ہمیں تو ملانے کی اجازت دی گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے تو یہ دھوکے بازی کر لو گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ کس کے دل میں فساد ہے، کون فساد کی نیت سے کام کر رہا اور کون اس یتیم کی اصلاح کی نیت سے کام کر رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں یہی رکھتا کہ تم ان کے معاملات کو الگ رکھو، لیکن تمہاری آسانی کے لیے کیا ہے، تو چنانچہ ان کے معاملات میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو
تو یہاں پہ ایک اشارہ کر دیا کہ یتیم تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری پکڑ فرما لے گا۔ اور حکیم کی طرف یہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ تمہارے لیے معاملات مشکل ہو سکتے تھے مگر تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت طیبہ کے بارے میں شان نزول مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے مکہ معظمہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہاں سے جو مہاجرین بچ گئے ہیں کمزور ضعیف تو ان کو وہ نکال کے لے کے آ جائیں۔ تو حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پر ایک عورت تھی عناق نامی، کافرہ تھی جو حسین و جمیل تھی، بہت مال والی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے تعلقات تھے۔ جب اس عورت کو حضرت ابو مرصد کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ آپ کے پاس آ گئی اور محبت کا اظہار کرنے لگی اور گناہ کی خواہش کرنے لگی۔ تو حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے یہاں پہ زنا جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت ابو مرصد رضی اللہ عنہ پہ قربان جائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، پہلے اپنے آقا سے پوچھ لوں کہ تم سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں جواب دوں گا۔ جب انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بلا شبہ مومنہ باندی وہ بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ کہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک باندی سیاہ فام تھی، حبشی تھی، تو کسی بات پہ اس نے غلطی کی تو آپ نے اس کو تھپڑ مارا، پھر آپ کو افسوس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سارے معاملے کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا دین ہے، کیا معاملات ہے۔ تو عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان رکھتے، نماز پڑھتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مومن ہے، مومنہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں اور آزاد کر کے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، جس پہ لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا۔ جب انہوں نے شادی کر لی تو لوگ کہنے لگے تم نے ایک سیاہ فام عورت سے، ایک غلام عورت سے تم نے شادی کر لی، حالانکہ فلاں فلاں کافرہ عورت جو ہے تم سے محبت بھی کرتی ہے اور بہت مالدار بھی ہے، بہت حسین و جمیل بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو رد فرمایا اور فرمایا کہ مومنہ باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ کہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ آتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب مشرکین میں مشرکین عرب کفار بھی شامل ہیں اور ہر طرح کے کافر شامل ہیں، حتیٰ کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں یعنی یہود و نصارہ وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی مشرکین ہیں حقیقی اعتبار سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور بعض حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں علیہ السلام۔ تو ان سب کا حکم یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ ہاں البتہ پچھلے حکم میں اس میں بھی مشرکات سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا، مگر اس میں استثناء سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر مسلمان عورتوں کے لیے کافر سے یا اہل کتاب سے نکاح کا کوئی بھی استثناء پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اتحاد مذہب کی بات کرتے ہیں، اتحاد ادیان کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے معاذ اللہ ہر قسم کے مذہب میں مسلمان عورتوں کا نکاح کو جائز قرار دے دیا، وہ قرآن مجید کی تحریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں تب تک اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا یا اپنی خواتین کا نکاح غیر مسلموں سے نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور بے شک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ عَجَبَكُمْ، اگرچہ کہ وہ آزاد مشرک تمہیں اس کے حسن کی وجہ سے تمہیں پسند آتا ہو، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے تمہیں پسند آتا ہو، لیکن مسلمان غلام کو ترجیح دی جائے اس پر، اور یہ منع ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکوں سے کیوں نہ نکاح کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ مشرک لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنے اذن سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا فرق بیان کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جب غیر مسلم کی صحبت میں رہے گا تو اس کے اثرات اس پہ پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے واضح لفظ میں منع فرما دیا۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ کی یاد کریں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہایت وضاحت کے ساتھ یہ حکم بیان فرمایا. پھر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب علیہ السلام، یہ آپ سے حیض کے بارے میں، ماہواری کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہود کے اندر تو یہ معاملہ تھا کہ وہ حیض کے دنوں میں خواتین کو بالکل ملیچ اور ناپاک سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے چہرے کو دیکھنا تک سمجھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو الگ کمروں میں بند کر دیا کرتے تھے. اس کے مقابل میں نصارہ یعنی عیسائی وہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور جس طرح عام روٹین کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ان کے ساتھ معاملات رکھتے تھے. حیض سے ان کے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اب مسلمانوں کو دقت پیش آئی کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں. تو اللہ تبارک نے درمیان کا حکم بیان فرما دیا اور فرمایا کہ قل ہوا اذن، کہ جو حیض ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے اور اس میں نجاست بھی ہوتی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم عورتوں سے حیض کے دوران ان سے دور رہو، یعنی ان سے مقاربت نہ کرو، قربت مت کرو. وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے اس وقت تک قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حیض کا معاملہ ختم نہ ہو جائے. تو اللہ نے واضح لفظوں میں اشارہ فرما دیا، اور بلا شبہ یہ تجدید طب بھی بیان کرتی ہے کہ اس حالت میں عورتوں کے ساتھ مجامعت کرنے سے مرد کو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، خود عورت بھی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے کہ جب اس کے ماہواری پورے طور پہ خارج نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ہسٹیریائی مریض ہو جاتی ہے اور دیگر امراض کو لاحق ہو جاتے ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر وہاں سے اس جگہ سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاربت کے لیے بنایا، یعنی سامنے کا مقام، اسی مقام سے ان کی طرف آؤ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی اب تک جب حکم نازل نہیں ہوا تھا تو مجھ سے توبہ کر لو، پہلے جو کچھ کیا تھا تو اللہ تمہیں پسند فرماتا توبہ کرنے والوں کو. و یحب المتطہرین، اور پاکیزگی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا اہم مسئلہ بیان کر دیا جو کہ لوگوں کے لیے نزاع کا باعث بنا ہوا تھا، اور ایک درمیانی حکم بیان کر دیا. نہ تو یہودیوں کی طرح یہ کہ عورت کو بالکل ناپاک اور ملیچ سمجھ کر اس کو تمام کاموں سے الگ کر دیا جائے، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح کہ جناب حیض کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ مجامعت کرتے رہیں اور ناپاکی کے اندر خود اس کو تکلیف دیتے رہیں، خود بھی تکلیف میں پڑتے رہیں. تو اللہ نے بیان کر دیا کہ اس صرف مقاربت کے علاوہ تمام معاملات میں عورت دیگر تمام معاملات میں انسانی کی طرح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی واضح مثال دی. ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ماہواری کے ایام میں ہوا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اور میں جس ہڈی پہ جہاں منہ رکھ کے چوس کے کھاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ منہ رکھ کر اس کو استعمال فرماتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی سنت سے یہ بتا دیا کہ عورتوں کو اس طرح کا رویہ نہ کیا جائے جس طرح کہ یہود نے کیا، اور نہ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو کہ عیسائیوں نے کیا، بلکہ درمیان کی راہ ہے کہ ان دنوں میں ان کے قریب ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں. باقی تمام معاملات میں جیسا ہے ویسا ہی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں مزید احکام آگے آ رہے ہیں، تو اگلے درس میں ہم ان کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.